اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللوال ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے میرے تمام دوستوں کو، میری تمام ماؤں کو، بہنوں کو ربیع الاول کے مہینے کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اللہ والو، اس مہینے میں 12 ربیع الاول کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مبارک دن میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا، کفر کا خاتمہ کیا، اور مسلمانوں کے دلوں کو اسلام کے نور سے روشن کر دیا۔ تو اللہ والو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع مقدار میں رزق عطا کرے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا کرم کرے گا، اتنا فضل کرے گا کہ آپ کے قرض کا بندوبست ہو جائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا روزگار مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ عمل بتانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے، تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 12 ربیع الاول کا دن آنے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے۔ ایک دن کا یہ عمل ہے۔ ابھی ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو 12 ربیع الاول آنے میں ابھی کافی دن باقی ہیں۔ تو 12 ربیع الاول آنے سے پہلے پہلے آپ نے کسی بھی ایک دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن عمل پڑھنے سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت صدقہ ضرور کرنا ہے۔ دوستو، صدقہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا پسند ہے۔ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر لینا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد کسی بھی ایک دن 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے کسی بھی ایک دن آپ نے 3 عدد لونگ لینے ہیں۔ اب یہ لونگ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو بند نہیں کر دینا، یہ لونگ والا عمل دوسرے تمام اعمال سے علیحدہ ہے۔ تو آپ نے 3 عدد لونگ لینے ہیں۔ جب آپ 3 عدد لونگ لے لیں تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں، رات کے وقت یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ رات کے وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 عدد لونگ لے کر تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر ان 3 عدد لونگ کے دانوں کو کسی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ پھر سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے 3 بڑے ہی مبارک نام ہیں، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ یہ 3 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، بڑے ہی پیارے نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن دوستو،
ان تینوں ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ 100 مرتبہ نہیں پڑھنا، بلکہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہابو، یا غنیو، یا رزاقو، یہ ایک ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یہ دو ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تین ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں اور اس کے ساتھ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تین ناموں کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو لونگ کے دانے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے، ان لونگ کے دانوں پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میں نے یہ عمل، میں نے یہ وظیفہ خالص تیری رضا کے لیے پڑھا اور اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے پڑھا۔ اے میرے مالک، تو میرے رزق میں خیر و برکت ڈال دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی خیر و برکت ڈالے گا کہ آپ کا رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ سارا سال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا رہے گا۔ اب جو لونگ کے دانے ہیں، ان لونگ کے دانوں کو آپ نے کسی کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان لونگ کے دانوں کو اپنے کاروبار والی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ کاروبار میں مزید خیر و برکت آ جائے، وگرنہ آپ انہیں اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھتے جائیں کہ ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک کو پڑھنا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ فارغ ہوں تو درود پاک کو ورد زباں بنا لیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، بنا گنتی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کر دے گا، اور آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، پیار و محبت ہوگی۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔